علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 5 قرارداد پاکستان شروع کرواؤں گی، جس کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے سبق سے نئے الفاظ آپ لوگوں کے لیے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں۔ آپ اس کی پڑھائی میرے ساتھ کریں۔ نمبر 1 ہے شکست، شکست، نزاکت، نزاکت، جدوجہد، جدوجہد، مساوات، مساوات، مخالفت، مخالفت، اجلاس، اجلاس، بندوبست، بندوبست، واضح، واضح، منعقد، منعقد، قائم و دائم، قائم و دائم، اقلیت، اقلیت، شرکت، شرکت، اکثریت، اکثریت، خیر خواہ، خیر خواہ، فکر، نمائندہ، تباہ، ہمدرد، علیحدہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بک پہ صفحہ نمبر نکالنا ہے 14 پہ۔ آپ لوگ دیکھیں قرارداد پاکستان، قرارداد پاکستان۔ آپ کو اس نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس خاص دن کے بارے میں ہے۔ یہ اس خاص دن کے بارے میں ہے 23 مارچ، جو لاہور میں ایک اجلاس ہوا تھا 1940 کو، جہاں پر قائد اعظم نے صدارت کی تھی ایک اجلاس کی، اور پاکستان الگ ملک بنانے کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ منظور بھی ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر قریباً 1000 برس تک حکومت کی۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر قریباً 1000 برس تک حکومت کی۔ پاکستان جب آزاد نہیں ہوا تھا تو ہندوستان اور پاکستان جس جگہ پہ تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ برصغیر کہتے تھے۔ جب یہ الگ الگ ہو گئے تو کیا بن گئے؟ پاک و ہند بن گئے، ہندوستان، پاک، پاکستان۔ 1000 برس تک حکومت کی۔ جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی تو انگریزوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو انگریزوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جس وقت انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا راستہ روکنے کی بھرپور جدوجہد کی، یعنی کوشش کی۔ جس وقت انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا راستہ روکنے کی بھرپور، یعنی پوری جدوجہد، پوری کوشش کی۔ انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، لیکن مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس طرح 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر 150 برس تک یہاں مزے سے حکومت کرتے رہے۔ کون حکومت کرتے رہے؟ انگریز برصغیر پاک و ہند پر حکومت کرتے رہے۔ کتنے؟ 150 برس تک یہاں مزے سے حکومت کرتے رہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی، اس لیے ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ مسلمان کہیں دوبارہ نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ کن کو فکر ہوتی تھی؟ انگریزوں کو فکر ہوتی تھی کہ مسلمان کہیں دوبارہ نہ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر سے اپنی حکومت نہ قائم کر لیں۔ اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور اور تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔
موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بڑا ہی مشکل تھا۔ لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، غلامی سے نجات پانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ یعنی وہ غلام تھے نا انگریزوں کے، اس لیے ان کی غلامی سے آزادی کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوشش اپنی جاری رکھی۔ ابتدا میں یعنی شروع میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، لیکن جلد ہی مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہندو مسلمانوں کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں، یعنی ان کی بھلائی چاہنے والے نہیں ہیں اور ان پہ دل دکھانے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہندو مسلمانوں کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں۔ وہ انگریزوں کو نکالنے کے بعد یہاں ہندو رواج قائم کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ بچوں، میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے۔ اب آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ تھینک یو۔